السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، بہت عرصے کے بعد پھر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور آگے چل کر مختلف جب ہم آپ سے مخاطب ہوں گے مختلف مواقع پر تو اس کی بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے جو کہ اینکر پرسن بھی ہے، سوشل میڈیا کا جانا پہچانا چہرہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک مذہبی اسکالر بھی ہے، مفتی گل فراز صدیقی صاحب۔ آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہے فلسطین کا ایشو، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں پر فلسطین کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں، ان کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اگر کچھ لوگ روڈوں پر نکلے یا آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا اکثریت کا تعلق جو ہے وہ مذہبی طبقے سے ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ اس حوالے سے اگر کسی سے بات چیت کی جائے تو وہ کسی مذہبی طبقے کی شخصیت ہو۔ تو مفتی گل فراز صدیقی چونکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہے، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بیسیکلی سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ فلسطین ایشیائی ممالک کے اندر نہیں آتا، وہ یورپ کنٹریز کے ساتھ آتا ہے، اور جب بھی اس طرح کا فلسطین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کشمیر کے ساتھ وہ ہمیں احتجاج کرتے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم پاکستان کی سرزمین پر اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا یا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا، اس سے فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوگا یا اسرائیل کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے احمد خان صاحب آپ کی DHR ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا بہترین ایشو جو اس وقت چل رہا ہے اور ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مختصراً۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا جو تعلق جو نسبت ہے وہ سرزمین انبیاء علیہ السلام ہے۔ آپ تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہاں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسکن بھی یہ رہا ہے۔ جب عذاب آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سرزمین یعنی فلسطین کی طرف رہنمائی فرمائی کہ آپ وہاں جائیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جا کے فلسطین کے ساتھ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا تو فلسطین کی سرزمین یعنی بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور پاک پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انبیاء کی امامت کروائیں تو آپ امام الانبیاء بنیں۔ تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ہم ایشیا اور یورپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ قبلہ اول ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے مسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی کسی تکلیف میں ہو تو مسلمان اسے محسوس کرے۔ تو آج دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جو ہے وہ طرز عمل پر وہ محسوس کر رہا ہے کہ آج فلسطین کے اندر ہمارے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر، ہماری نوجوان نسل پر، ہمارے بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یقیناً اس سے آج مسلمان افسردہ ہے۔ نہیں، یہ آپ ہی کے ایک مفتی صاحب ہے مولانا، انجینئر ہے مولانا صاحب، تو وہ نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، جہنم سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی آج ہی ان کا بیان سامنے آیا ہے اسی فلسطین کے حوالے سے، تو انہوں نے جو بیان دیا ہے پہلے آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی وہ سناتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ وہ بھی اکثر آپ کے کچھ علماء ان سے بڑی محبت کے اظہار بھی کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ علماء بھی آپ میں سے ہیں، آپ بھی انہی میں سے، تو آپ یہ کلپ سنیں، اس کے اوپر پھر یا تو وہ صحیح ہے یا پھر آپ لوگ صحیح ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ناظرین نے کلپ سنا ہے اور میں اس پر بات کرنے سے قبل اتنا ضرور کہتا ہوں کہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا طبقہ انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کا وارث کبھی بھی ایسے شخص کی حمایت نہیں کرتا۔ ہمیشہ شروع دن سے جو طبقہ یعنی ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو علماء کی کیٹیگریز کے اندر ہم اس کو شامل کرتے ہی نہیں، گنتے ہی نہیں۔
اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے. جو شخص ان شخصیات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہو، ابھی آپ اس کو چھوڑیں، اس سے پہلے آپ اس بے غیرت کو دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں ہوتا تو میں امیر معاویہ کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھاتا. تو ایسے لانتی کو کون مولوی سپورٹ کرتا ہے؟ شرم آنی چاہیے اس مولوی کو. نہیں، ابھی آپ جو علماء کی بات کر رہے ہیں، آپ خود عالم دین ہو گئے، آپ کو یہ نہیں لگتا اس انٹرویو کے بعد علماء کے گستاخی کے فتوے آپ کی طرف میرے پاس لگے؟ میں علن اعلان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بات صحابہ کرام کی ہے. ابھی اس میں فلسطین میں ابھی دیکھو عنوان چل رہے فلسطین، ٹاپک ہے فلسطین، اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے. ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں یا ان کے جو ہے نا وہ چاہنے والے سوال کرتے ہیں. ہر کسی کا چاہنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل کے بھی چاہنے والے تھے. تو اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑ کے کیا کریں گے؟ ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے پاس فلاح ہے، ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے. 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور وہ 80 لاکھ جو ہے اسرائیل کے لوگ ہیں. تو ہم 1.5 ارب ہو کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کی زندگی پہ لعنت ہے. دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسی شخصیت جسے خالد بن ولید کہا جاتا ہے، جسے سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار، اس کے بارے میں سے یہ بکواس کرتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس دور میں ہوتے ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کے جو ہے وہ جنگ نہ کرتے. تو میں اس کو آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمان ہمیشہ جب بھی جنگ کرتا ہے نا تو وہ ایمان کی طاقت سے جنگ کرتا ہے، نہ کہ اسلحے کے زور پہ لڑتا ہے. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہمیشہ اسلحہ رہا ہے، ایمان رہا ہے، اسلحے کو کبھی دیکھا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں احمد بھائی، آپ ماشاءاللہ مذہب سے ظاہر سی بات ہے بہت ساری مذہبی حوالے سے آپ کے پروگرام میں نے دیکھے، بہت ساری آپ کو نالج ہے. جب غزوہ بدر کے اندر کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. اس کے مقابلے میں مسلمان کتنے ہیں؟ 313 مسلمان 1000 کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. 313 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. زنگ آلود جو ہے وہ تلواریں ہیں، نیزے نہیں ہیں ان کے پاس، اور اشیاء نہیں ہیں پہننے کے لیے، زرائیں نہیں ہیں، اور سواری کے لیے جو ہے وہ گھوڑے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایمان کی طاقت سے لڑے نہیں لڑے اور فتح یاب ہوئے. تو ہمیں اس درس میں اس پر آپ علماء کا کیا موقف ہے کہ اسرائیل یا فلسطین اصل جو مسلمانوں کے جو اصل ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو جذبات یہ اس وقت جنانے لگتے ہیں، وہ اصل مقصد وہ قبلہ اول ہے. جی ظلم تو میرے خیال سے افغانستان میں بھی 20 سال ہوا ہے، برما میں بھی ہوا ہے، اور بھی انڈیا کے اندر بھی ہر دوسرے دن مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اور انڈیا کے علاوہ اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں، پاکستان میں بھی جو غریب طبقے کے ساتھ شاید ان کے اوپر گولیاں تو نہیں برسا رہے، لیکن جو مہنگائی کے روزانہ بم ان کے اوپر گرائے جاتے ہیں اور ان کو برباد کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اصل جو مقصد ہے وہ تو قبلہ اول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے، جس طریقے سے افغانستان کا مسئلہ وہ سیاسی حل ہی نکلا، تو اس کا بھی کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے یا واحد حل اس کا جو ہے نا یہی جنگ ہے؟ احمد بھائی، اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک چیز، ایک تو قبلہ اول ہے وہ تو آپ نے بتا دی، ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل نے مشکل سے کافی عرصے سے قبضہ کیا ہوا. دیکھو اگر افغانستان میں جنگ ہے تو افغانستان کی زمین پر کسی نے قبضہ نہیں کیا. اگر آج انڈیا کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں اگر کہیں نہ کہیں تقابل ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر ویسے ہی مذہبی ایک لڑائی ہے، مذہبی ایشو ہے، یہ تمام ممالک کے اندر چلتا ہوا رہا ہے. لیکن فلسطین کے اندر جو ایشو چل رہا ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ اقوام متحدہ بیٹھے اور اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کی جو زمین ہے ان کو واپس کی جائے، اور انشاءاللہ العزیز یہ فائر سیز کی باقاعدہ طور پہ ہر ایک پابندی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جنگ بندی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ حل ایک نکل آئے گا. یہ ہے اس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ دوستوں نے یہ گفتگو سنی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں اگر گفتگو میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹ کریں، ہم آپ سے رابطہ بھی کریں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا کوئی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا وہ اسی طریقے سے مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے اگر ہم سے
بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، کامنٹ کریں ہمیں، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور بالکل ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کا موقف لے کر عوام تک ضرور پہنچائیں گے۔ والسلام۔